اچھا، صدقہ فطر کے حوالے سے ایک بہت مسئلہ ہے جو علماء میں معرکۃ الآراء بھی رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کو جاری کیا کہ عید کا جب دن آئے، رمضان ختم ہو، تو عید کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لازمی طور پر، واجبی طور پر صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ آپ صدقہ دیا کریں۔ اسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاری کی، آج تک مسلمانوں کے اندر الحمدللہ یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کے اندر کبھی بھی انقطاع نہیں پیدا ہوا۔ لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی آتا ہے، اور وہ یہ کہ نارملی ہم نے سنا کہ عید الفطر کے اندر آپ کچھ کھا کر کے جائیں نماز عید کے لیے، اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے، مستحب بھی کہا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے اندر آپ پہلے نماز پڑھنے جائیں، پہلے کچھ کھائیں پیئیں نہیں، پہلے نماز پڑھنے جائیں، واپسی آ کے قربانی کریں، پھر اس کے بعد قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کی جائے۔ اس چیز کو سنت کہا جاتا ہے یا مستحب کہا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کے اندر استحباب کی، یا کیا وجہ ہے اس کے اندر سنت کی؟ اور ایک مسئلہ ہے صدقہ فطر کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر کی جو حدیثیں روایات ہم تک پہنچتی ہیں وہ غلے سے ملتی ہیں، یعنی غلے کی صورت کے اندر صدقہ فطر دیا جائے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ آج کل رقم کی صورت کے اندر ہم صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، نقد دے دیتے ہیں، تو آیا یہ نقدی کی صورت کے اندر صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یا ہمیں بھی لازمی اور ضروری ہے کہ غلہ ہی صدقہ فطر کے اندر ہم دیں؟ تو ان دونوں چیزوں کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ پہلی چیز یہ دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اعلیٰ اولا اخلاق اور مزاج ایسا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ہر طبقے کے لوگوں کے حالات کا خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے اندر عمراء بھی تھے، غرباء بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب پروری والی صفت بھی رکھا کرتے تھے، بہت غریبوں کا خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی صدقات کا مال آ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مبارک بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگلا دن نہیں ہونے دیتے جب تک وہ غریبوں کے پاس مال پہنچ نہ جاتا۔ تو غرباء کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی سنت اس لیے جاری کی ہے عید الفطر کے اندر کہ آپ کھا کر کے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے اندر نماز پڑھنے کے بعد واپس تشریف لا کے قربانی کر کے قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے جو غرباء ہیں ان کے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ایک موافق لانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، حوصلہ شکنی نہ ہو۔ وہ کس طریقے سے؟ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ عید الفطر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر یہ چیز لازم کر دی کہ وہ صدقہ نماز عید پڑھنے سے پہلے دیں، اور صدقہ فطر یہ لازمی اور وجوبی طور پر یہ نماز عید سے پہلے ہی دیا جانا چاہیے۔ اگر کسی نے نماز عید پڑھ لی اور اس کے بعد صدقہ کرتا ہے، وہ ایک عام صدقہ ضرور ہے، صدقہ فطر نہیں ہوتا۔ اس کی حکمت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی اور جاری کی وہ فوت ہو جاتی ہے۔ وہ یہ چیز تھی کہ چونکہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے رکھا گیا، وجہ یہ تھی کہ عید کے دن کی خوشیوں کے اندر غرباء بھی شامل ہو جائیں، اور نماز عید سے پہلے یہ صدقات محتاجوں تک پہنچ جائیں، ان کے گھر میں بھی کھانے پینے کا سامان ہو جائے، اور ان کے گھر میں بھی مال آ جائے، تاکہ عید کا دن ان کا اچھا اور خوشی کے ساتھ ہی گزرے۔ عید الفطر کے اندر چونکہ صدقہ فطر نماز سے پہلے دینا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غرباء کے گھر میں بھی نماز عید سے پہلے کھانے کا انتظام ہو گیا، تو انہی غریبوں کی موافقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا کہ پہلے تناول کیا، کیونکہ میرا غریب بھی کھا رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تناول فرمایا، پھر نماز عید کے لیے تشریف لے گئے۔ عید الاضحیٰ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر گوشت آتا ہے، پھر اس گوشت میں سے ہم غرباء کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ لہذا نماز عید الاضحیٰ والے دن نماز کے بعد قربانی ہوگی، پھر اس قربانی کے بعد غریبوں تک گوشت جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے احوال سے موافق آنے کی وجہ سے کھانے میں تاخیر فرما دیا کرتے تھے، پہلے نماز ادا فرمائی، پھر آ کر جانور ذبح کیا، پھر گوشت تیار ہوا، اب چونکہ گوشت غریب کو بھی گیا، وہ بھی کھائے گا، ہم بھی تناول فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ایک غریب پروری والی صفت کے اندر اس حکمت کی بنیاد پر یہ عمل جاری کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نماز عید الفطر کے اندر چونکہ صدقہ فطر غرباء کو چلا جاتا تھا، کھا کے تشریف لے جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے اندر چونکہ ابھی گوشت بعد میں بٹے گا ذبح کرنے کے بعد،
تھوڑی تاخیر فرماتے تھے، جب غریبوں کو مل جائے گا وہ بھی کھائے گا تو ہم بھی تناول فرمائیں گے۔ یہ بڑی اعلیٰ حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے غرباء کے احوال کے ساتھ موافق کر دیا۔ ساتھ ضمناً میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس حکمت کو سمجھنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غرباء کا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ جب ان کے گھر میں کھانے کو چیز چلی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام تناول فرما رہے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں بھی جب ان کے پاس جائے گا تو ہم بھی تناول فرمائیں گے۔ لہٰذا آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج اگر ہم اس حکمت کو فوت کر دیں اور یہ جو فطرہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا دیگر چیزیں ہیں وہ غرباء تک نہ جائے، بلکہ ہم اپنی من پسند تنظیموں کو دے دیں یا من پسند ایسی جگہوں کے اوپر یہ دے دیں کہ چاہے اپنی طرف سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہا ہے، کوئی تنظیم نیک کام کر رہی ہے یا کوئی ادارہ نیک کام کر رہا ہے، لیکن وہ جو حکمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غریب کے پاس یہ چیز پہنچے گی، وہ کھائے گا تو ہم بھی تناول فرمائیں گے، بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ لہذا اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صدقہ فطر ہو، زکوٰۃ ہو یا جتنے بھی صدقات واجبات ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا الصدقات للفقراء، یہ محتاجوں کا حق ہے، محتاج کو ہی دیا جائے۔ کسی بھی طریقے سے اس میں ہیلے کر کے اور تنظیموں کو، مدارس کو، مساجد کو یا دیگر اداروں کو، جو ہمارے آج کل رواج پڑ گیا کہ ہم صدقات دے دیا کرتے ہیں، یہ بالکل دین اسلام کے مقاصد کو فوت کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا اسی حکم تک رہنا چاہیے، اس سے عدول بالکل جائز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، اضطرار کی کیفیت پیش آ جائے تو اس صورت میں حلال حرام ہوا کرتے ہیں، عام حالتوں کے اندر حلال حرام نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ صدقہ فطر کے حوالے سے کہ غلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا تھا۔ آج کے دور میں ہم لوگ چونکہ نقدی دے دیتے ہیں، تو آیا یہ نقدی دینے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے اندر قول فیصل اور مضبوط استدلال یہی ہے کہ بالکل رقم دینے سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استدلال کرنے والا جانتا ہے اچھے طریقے سے کہ عبارت النص سے بھی استدلال ہوتا ہے اور دلالت النص سے بھی استدلال ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں جب کبھی کسی چیز کا کوئی حکم ہمارا دین بیان کرے تو ہر وہ چیز جو اس حکم کے برابر یا اس سے بڑے درجے کی ہو، جسے ہم بدرجہ اولا کہہ سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی عبارت النص کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں، جسے استدلال دلالت النص کا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر غلہ بطور سمن کے بھی چلتا تھا، بطور کرنسی بھی چلا کرتا تھا۔ اس وقت ایسی کرنسی نہیں تھی، سونے کے سکے تھے یا چاندی کے، کسی کے پاس یہ دو نہ ہو تو غلے کو بطور سمن کے چلایا کرتے تھے، غلہ دے کے کسی سے کوئی چیز لے لی جاتی تھی۔ بلکہ آج بھی کچھ ہی عرصہ پہلے آپ دیکھ لیں، پاکستان جیسے شہر میں گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی غلہ ہی بطور سمن کے چلتا تھا کہ گندم دے کے دکاندار سے کوئی دوسری چیز لے کے آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت غلہ مقرر کیا ہے صدقہ فطر کے لیے، تو غلہ اپنے اندر اس دور میں سمنیت بھی رکھتا تھا۔ تو آج کل کی جو کرنسی ہے چونکہ یہ بھی سمنیت رکھتی ہے اور اس غلے کی حیثیت سے بدرجہ اولا سمنیت بھی رکھتی ہے، اور بدرجہ اولا ہم اس سے مقصود کا حصول بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم غلے سے آج کے دور میں شہر کے اندر بہت سی چیزیں خرید نہیں سکیں گے، لیکن کرنسی سے تمام چیزیں خرید سکتے ہیں، دوائیاں بھی خرید سکتے ہیں، کھانا بھی خرید سکتے ہیں، ضروریات کی اور دیگر سامان بھی ہم لے سکتے ہیں۔ لہٰذا رقم اس غلے کا دلالت النص بالکل بنتا ہے، یہی قول مضبوط ہے۔ جمہور علماء کرام نے اسی استدلال کو قائم رکھا، فقہ حنفی میں بھی، شافعی، مالکی، حنبلی میں بھی۔ کچھ علماء ضرور ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ رقم جو ہے وہ غلے کا برابر نہیں بنتا، لیکن وہ کمزور استدلال ہے۔ رقم، کرنسی، یہ غلے کا دلالت النص بالکل بنتا ہے، لہٰذا صدقہ فطر کے اندر رقم دے دی جائے گی، صدقہ فطر بالکل ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رقم اور غلہ اس کے اندر آپ جس محتاج کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کی حالت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یعنی اگر اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اب آپ ڈائریکٹلی غلہ اگر اسے دے دیں گے زیادہ باعث ثواب ہو جائے گا کہ ڈائریکٹ کھانے کی چیز آ گئی اور وہ کھائے۔ لیکن اگر ایک گھر ایسا ہے کہ جو محتاج ہے اور آپ اس کو صدقہ فطر جب دینے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ غلے سے زیادہ اس کی محتاجی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کو میڈیسنز کی ضرورت ہے، ایسی صورت میں آپ اسے اگر رقم دے دیتے ہیں اور اس رقم سے وہ اپنی محتاجی میڈیسنز لا کے دور کر لیتا ہے، یہ پھر زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر محتاج کی جو صورتحال ہے وہ بھی معنی نہیں رکھتی ہے۔ بہرحال رقم صدقہ فطر کی ادائیگی بالکل اس سے ہو جائے گی، دلالت النص کا استدلال بنتا ہے، یہی قول زیادہ مضبوط ہے استدلال میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔